ابھی آپ دیکھیں گے اجالا ٹی وی پنجاب سے شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام کا دوسرا حصہ، حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی سفر۔ صاحب تیری بندیاں بندیاں کے چنگی صاحب تیری آواز سعدیہ شیروز مرزا، بندیاں تحریر مرزا وحید بیگ، صاحب تیری پروڈیوسر کاشف غوری، بندیاں ڈائریکٹر منجیت سنگھ۔ آپ یہ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں نیو یارک امریکہ، لندن UK اور کلگری کینیڈا میں۔ ہماری ویب سائٹ پر بھی یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں www.ujalapunjab.com۔ من اٹکے ابے پرواہ دے داں، من اٹکے ابے۔ میرا دل اس بے نیاز ذات سے لگ گیا ہے، اس کے ساتھ جو دین اور دنیا کا شہنشاہ ہے۔ شاہ دینا من اٹکے ابے پرواہ دینا، ندیوں پار رانجھن دا ٹھاں، ندی کے اس پار میرے محبوب کا ٹھکانہ ہے۔ تا کول ضروری جان، میں نے قول و قرار کیے ہیں، اس لیے ضروری جانا ہے۔ منتاں کراں ملا دینا، اب میں اللہ کی منت سماجت کرتا ہوں۔ من ٹکے ابے پرواہ میرا دل اس بے نیاز ذات سے لگ گیا ہے۔ ٹکے ابے پرواہ دے داں۔ شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ملامتی کیفیت کے بارے میں ملا عبدالرحمن جامی صاحب فرماتے ہیں، وہ ظاہری اور ریاکاری سے بچتے تھے، ان کے اعمال خلوص پر مبنی تھے اور ملامتی رنگ کی کیفیت کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ تمام روحانی سلسلوں میں ملامتی رنگ نمایاں ہے۔ ملامتی رنگ دنیا داری اور بندوں سے دور رہنے کے لیے اپنایا جاتا ہے، کیونکہ بندوں سے دور رہ کر انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے اور روحانی درجات میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بڑا تفکراتی ہے اور علم و دانش کا شاہکار ہے۔ ان کے صوفیانہ اور عارفانہ کلام کے ذریعے لوگوں کو معرفت کا علم حاصل ہوا۔ آپ کا کلام پنجابی زبان میں ہے۔ آپ کے صوفیانہ کلام میں رب کی وحدانیت اور عاجزی کا ذکر ہے۔ صوفی شعراء میں آپ کا اونچا مرتبہ اور مقام ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ پنجابی کے سب سے بڑے صوفی درویش شاعر تھے۔ شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 350 سال بعد اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ مادھو لال حسین اور شاہ حسین، مجھے لگتا ہے کہ یہ دو مختلف حوالے ہیں۔ جب کوئی مادھو لال حسین کہتا ہے تو پھر شاہ حسین اور ان کے محبوب شاگرد اور دوست مادھو لال اور ان سے وابستہ کرامات، بہت ساری کتابوں میں ان کرامات کا ذکر ہے، تو میں اس کے بارے میں کچھ یس یا نو نہیں کہہ سکتا۔ مگر جب شاہ حسین کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا شاعر، پہلی بات تو یہ۔ اچھا، اب یہ شاعر پنجابی صوفی شاعری کی 800 سالہ روایت کا تیسرا یہ بڑا شاعر۔ سب کو معلوم ہی ہے پڑھ لکھوں کو، یہ روایت بابا فرید سے شروع ہو کے خواجہ غلام فرید تک چلتی ہے۔ غلام فرید صاحب نے
سرائکی کافی کو جس بلندی پہ پہنچایا. بابا فرید کے بعد گرو نانک، وہ بہت اچھے شاعر تھے اور بہت اچھے وہ میوزک کو بھی جانتے تھے. اور اس کے بعد ایک شاہ حسین کا ایک بڑا نام ہے. تو دوسری عرض یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب شاہ حسین کا تخصص کیا ہے. شاہ حسین کی شاعری میں رچاؤ اور خوبصورتی باقی شعرا سے بھی زیادہ ہے. مثال کے طور پر بلے شاہ کی شاعری بہت اگریسو ہے اور بلند آہنگ ہے، اور اس نے جو ملا کریسی کو روکا ٹوکا ہے بڑے دبنگ لہجے میں. شاہ حسین وہی بات کرتے مگر دھیمے لہجے. اب شعر دیکھیں کہ سجن اسی موریوں لنگ پیاسے. اچھا ایک جگہ کہنا تھا کہ یہ بیان کرنا تھا کہ یہ مادی چیزوں سے جو ہے نا محبت کوئی عقل کی بات نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ پلا ہویا گڑ مکھیاں کھادا اسی بھن بنا تو چھٹیا سے. یا کہہ رہے ہیں کہ لکھ کروڑ جنہ دے جڑیا سو بھی جوری جوری پھٹ پئی تیری چٹی چادر چنگی فقیراں دی بوری. تو یہ بڑی بات ہے کہ وہی بات کو بھارت شاعرانہ حسن کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ایک ان کا خاص تخصص ہے کہ وہ بابا گرو نانک کی طرح موسیقی کے بھی بہت عالم ہے. تو شاید یہ بہت رچاؤ اور یہ بہت اس کی وجہ سے بھی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان میں اپنی شاہ حسین میں اپنی جو سیلف نیگیشن ہے. اب کافی آپ جانتے ہیں کافی اصل میں گیت سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جس میں استائی بار بار رپیٹ ہوتی ہے. تو ایک استائی ہے جی چوڑیاں دربار دی. بڑی بات ہے کہ پہلے تو ایک مرد اپنے آپ کو عورت قرار دے اور پھر کس درجے کی عورت. تو چوڑیاں دربار دی. پھر ایک ہے کہ مندی ہاں کہ چنگی ہاں صاحب تیری بندی. پھر ان کی ایک استائی ہے کہ اپنا ربا میرے اوگن چتنا تری. ابھی تو میں نے یہ بات کر لی، اکثر میں آنکھیں بھر آتی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربا میرے اوگن چتنا تری، یعنی خدا میرے ساتھ کچھ معافی کا عمل کرنا تو میرے عیب سامنے نہ رکھ لینا. ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو باہر تو روم روم وچ تو ہی تانا تو ہی بانا میرا سب کچھ تو، کہے حسین فقیر نمانا میں نہ ہی سب تو. شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ صوفی ہونے کے علاوہ فنکارانہ حساسیت بھی رکھتے تھے. وہ فرماتے تھے نگاہوں والے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں. وہ ہمیشہ عشق حقیقی کی بات کرتے تھے. آپ کا لباس سرخ رنگ کا ہوتا تھا اور مادھو لال کو پسند کرتے تھے، اس لیے وہ مادھو لال کے نام سے مشہور ہوئے. شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نی سیو اسا نینا دے آکھے لگے، نی سیو اسا نینا دے آکھے لگے، جنہ دیاں پاک نگاہاں ہویاں کہیں نہ جاندے ٹھگے. شاہ حسین شہادت پائیں جو مرن متراں تھیں اگے، نی سیو اسا نینا دے آکھے لگے.
जो मरण मित्रा दे अगे जो मरण मित्रा दे अगे निस्यो वसी नैना दे आखे अगे निस्यो वसी नैना दे आखे अगे एक दफ़ा का वाक़या है कि माधु जवानी में फौत हो गया। जब वो हस्बे मामूल हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर ना हुआ तो हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह उसका पता करने उसके घर गए तो देखा कि माधु फौत हो चुका था। कहा जाता है कि उस वक्त माधु मुसलमान नहीं हुआ था। उसके घर वाले गम के आलम में थे और उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे। औरतों ने रो रो के बतलाया कि आपका मुरीद मर चुका है। हज़रत शाह हुसैन ने फरमाया कि माधु नहीं मरा, ये तो जिंदा है। फिर मैयत के सराने खड़े होकर आवाज़ दी और घर में मौजूद तमाम लोगों ने अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखा। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ सुनते ही माधु ने आंखें खोली और उठकर आपके साथ चल दिया। जग में जीवन थोड़ा कौन करे जंजाल, जग में जीवन थोड़ा कौन करे जंजाल, गेंदे कोड़े हस्ती मंदिर केंदाए धन माल, कहाँ गए मुल्ला कहाँ गए काजी, कहाँ गए कटक हजार, ए दुनिया दिन दोले प्यार ले हमदम नाल समा, कहे हुसैन फ़कीर साइंदा झूठा सब्यो पार। बाबा जी की ना था? मेरा नाम जी राजा इम्तियाज़। इम्तियाज़ साहब की तब्दीली वेखी तुसीं इत्थे? बहुत गरीब लोग सन ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘੰਗੂਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੇਲਾ। ਸੁਖਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ तमाम ट्रैफिक बंद कर देंगे से मेला जोरों फरोश हम ਲੱਗ ਪਏ। माधो लाल हुसैन तो नाराज सी आज जैसे ही उन्होंने आपस में खबर हुई कि एक आदमी अल्लाह पाक मकबूल हो गया। मैं कहा यार तेरा नाम लेंगे मेरा नाम नहीं लेंगे। कहने यार लाल पहले तेरा नाम नहीं लेगा, पहले मेरा नाम है। मैं जिंदा ज़रूर रहना पर थोड़ा अर्सा लाल चलेगा। उन्होंने क्या जी पहले नाम होगा माधो लाल हुसैन, फिर लोगों ने नाम चेंज किया या बदलिया, दोबारा नाम फिर माधो लाल हुसैन का लोग इसी तरह आगे जाते रहे। काफ़ी सारा निज़ाम बदल गया, अल्लाह पाक ने ढेर सारा निज़ाम चलाया है।
خواتین آتے ہیں بہت زیادہ اناج لے کے آتے ہیں بچوں لنگر تقسیم کر دیں اور اپنے من کی مراد اظہار کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک انہوں نے مانگیاں مرادیں دے دینا. کوئی بچہ منگا کوئی بچی منگا اللہ پاک خوب اپنی نئی مرادیں دل دیا شوق لوگ نال پوری کر دیں گے. لوگ آ کے کافی دھوم دھڑکا رکھتے ہیں ادھر تو جمعرات میں بے شمار ادھر آئی جا تقریباً ساری دن تو پڑھی ہوئی آدمیوں کے تقریباً 8:30 تو بعد شروع ہوئی. 16ویں صدی کے لاہور میں پیدا ہونے والے ان بزرگ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جذب کی کیفیت میں گزارا. انہوں نے 35 سال کی عمر میں مجذوبیت اختیار کی. ان کا تعلق صوفیہ کے ملامتی فرقے سے تھا جو اخلاص میں بہت کوشش کرتے ہیں. دنیا ان کے رویے پر انہیں ملامت کرتی ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچ اور اخلاص سے وابستہ ہوتے ہیں. شاہ حسین کی شاعری ہمیں کافیوں کی شکل میں ملتی ہے جس میں وحدت الوجود اور عشق حقیقی کا بیان ہے. ان کی کافیوں میں راگوں کا اندراج بھی ملتا ہے. شاہ حسین کو بابا بلے شاہ اور خواجہ غلام فرید کے پائے کا صوفی شاعر مانا جاتا ہے. شاہ حسین اور ان کے ساتھ کے ان تمام صوفی شعراء کی شاعری کی بنیادی فکر عام آدمی کے ساتھ تعلق اور رشتے کو استوار کرنے سے وابستہ ہے. چونکہ ان کے دور میں جو بھی حکومت یا ریاستی نظام تھا اس میں صرف 2 طبقات تھے، یا تو اشرافیہ یا پھر عام غریب عوام جو ہمیشہ ہی اشرافیہ کے ظلم کا شکار رہتے اور ان کی زندگیاں دکھوں اور غم سے عبارت رہیں. یہ صوفی شاعر ان عام لوگوں کی آواز بن گئے اور ان لوگوں کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سنتا تھا. شاہ حسین جب خود کو جلاہا کہتے ہیں تو گویا وہ معاشرے کے نچلے طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ عام انسان کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کیا نہ کہ اشرافیہ کے ساتھ. شاہ حسین نے خود کو جلاہا کہا اور نمانا بھی کہا، یعنی کمزور اور کم حیثیت. ان کے دور میں عام آدمی کے جو بھی دکھ تھے انہوں نے پیش کرنے کے لیے استعاروں اور علامتوں کا استعمال کیا. مثلاً شاہ حسینہ حیاتی کاف کوہاڑے وات، یعنی شاہ حسین میری زندگی کی گردن پر کلہاڑا پڑا ہوا ہے اور زندگی ہر وقت کلہاڑے کی زد میں ہے. یہاں شاہ حسین اپنی زندگی کی نہیں بلکہ عام آدمی کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. وہ مکمل مزاحمتی شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے لیے عام آدمی پر ہونے والے مظالم کے خلاف مزاحمت کی. انہوں نے اپنی شاعری میں لوکائی کا لفظ استعمال کیا جس سے مراد ہے عام آدمی یا عام لوگ، اور یہی ان کی فقیری اور درویشی تھی کہ انہوں نے معاشرے کے مظلوموں کا ساتھ دیا اور ان کے دکھ درد اپنے دکھ درد کی طرح سے محسوس کیے. شاہ حسین نے اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کو قرار دیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات اور اس میں موجود انسانوں سے محبت کرنے کو ہی مقصد حیات جانا. شاہ حسین کی شاعری ہمیں درس دیتی ہے کہ انسانوں سے بلا تفریق مذہب و ملت محبت کا رشتہ استوار کریں، تبھی آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں گے. انسانیت کا احترام ہی اصل زندگی ہے. حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو ہیر رانجھے کے قصے سے بھی آشنائی تھی اور وہ اپنے صوفیانہ کلام میں اس انداز سے مخاطب ہوئے: مائی نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں، مائی نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں، دھواں دھکے میرے مرشد والا جان پھولاں تا لال، سولاں مار دیوانی کیتی برہوں پیا ساڈے خیال، مائی نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں. دکھاں دی روٹی سولاں دا سال، دکھاں دی روٹی سولاں دا سال، آہیں دا بالن بالنی، مائیں نی میں کنوں آکھاں درد چھوڑ دا حال نی، مائیں نی میں کنوں آکھاں.
کہ حسین فقیر نمانا کہ حسین فقیر نمانا شامل تا تھیوان حال میں مائنی مکنو آکھا درد چھوڑ دا حال میں مائنی مکنو آکھا مائنی مکنو آکھا. السلام علیکم. حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ بر صغیر کے عظیم صوفی شاعر، درویش اور اہل دل بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی سادہ مگر پر اثر پنجابی شاعری کے ذریعے عشق حقیقی، معرفت اور انسان دوستی کا پیغام دیا. آپ کو مادھو لال حسین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو ہندو مسلمان یکجہتی اور بین المذاہب محبت کی ایک زندہ مثال ہے. آپ کا کلام کافیاں کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، جو سادہ الفاظ میں گہری روحانی حقیقتوں کا بیان ہے. ان کی شاعری نہ صرف دل کو چھوتی ہے بلکہ روح کو بھی جگا دیتی ہے. شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام وقت اور سرحدوں سے ماورا ہے. انہوں نے دنیاوی رسوم، ظاہری عبادات اور منافقت سے نکل کر دل کی سچائی اور خدا سے براہ راست تعلق پر زور دیا ہے. شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اصل دین دل کو پاک کرنا ہے اور اصل عبادت انسان سے محبت ہے. انہوں نے کہا تھا، ربا ویسا نہ ماری جتھے یار نظر نہ آوے، یعنی اے خدا مجھے ویسا نہ بسانا جہاں میرا محبوب نظر نہ آئے. یہ شعر ان کے جذبہ عشق حقیقی کا مظہر ہے. اور آخر میں حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام آج کے دور میں اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، جہاں نفرت، تعصب اور تقسیم نے دلوں کو جدا کر دیا ہے. ان کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل انسانیت محبت، خلوص اور اللہ سے قربت میں ہے. حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے سے تعلق رکھتا ہے. ان کے کلام میں ہجر سے وصال تک کا سفر ہے اور دنیا کی بے ثباتی بھی عیاں ہوتی ہے. شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری رنگینی و رعنائی سے مزین ہے اور ان کے کلام میں موسیقیت کا عنصر پایا جاتا ہے. شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ اکثر مست گلیوں اور بازاروں میں پھرتے تھے، غریبوں اور دکھی لوگوں کے دکھ سنتے اور چنک و رباب کی صدا پر رقصاں رہتے. آپ کی قافیوں کی تعداد 138 بتائی جاتی ہے اور آپ کی قافیاں کرتاس و قلم سے بے نیاز تھیں. آپ کی تصانیف سینہ بسینہ منتقل ہوئیں. سب سے پہلا نسخہ گرمکھی حروف میں 1804 کا لکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ نے مکمل کلام شاہ حسین لاہور 1942 میں مرتب کیا. دارا شکو کی کتاب حسنات العارفین میں شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ اور مادھو کے تعلق کے حوالے سے مصنف نے کہا، پیر و مرشد کے تعلق میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرشد شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرشد پاک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سلوک کے درمیان جو محبت اور عشق کے درمیان پہنچی ہوئی تھی، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اس قسم کی محبت سے تصوف کبھی بدنام نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ نے فرمایا کہ ڈاکٹر لاجونتی نے بڑا ظلم کیا ہے کہ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا نام مادھو لال حسین لکھ دیا. روایات کے مطابق یعقوب نامی شخص مدینہ منورہ کا رہائشی تھا. وہ روز و شب حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو روضہ مبارک پر دیکھا کرتا تھا، اس لیے وہ آپ کی پہچان رکھتا تھا.
ایک مرتبہ وہ لاہور آیا تو حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کو محو نغمہ و رقص دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران ہوا۔ حاجی یعقوب سے رہا نہ گیا اور وہ حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کے پاس گیا اور پوچھا، اے مرد خدا، تم لاہور کب سے آ رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ نے فرمایا، آنکھیں بند کرو اور دیکھو کہ کیا معاملہ ہے۔ جب اس شخص نے آنکھیں بند کی تو حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کو بالباس سے عارفانہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیکھا۔ جب حاجی یعقوب یہ کرامت دیکھ چکے تو حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ نے فرمایا، اے شخص، اب تو یہاں سے جلدی واپس چلے جاؤ اور میرا راز کسی سے نہ کہنا، میں یہیں لاہور میں رہتا ہوں، کبھی مکہ مدینہ نہیں گیا۔ مگر اس شخص سے رہا نہ گیا اور با آواز بلند کہا، اے ساکنان لاہور، یہ ولی کامل ہے۔ حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ نے دیکھا کہ راز فاش ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ حاجی یعقوب نامی شخص کی آنکھوں میں گم ہو گئے اور پھر کبھی اس کو نظر نہ آئے۔ اس شخص نے آپ کو ہر جگہ تلاش کیا مگر ناکام رہا۔ جب واپس مکہ پہنچا تو دیکھا کہ آپ بدستور وہاں موجود ہیں اور محو سجدہ ہیں، اور وہاں جاتے ہی حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور معذرت طلب کی، نادم ہوا۔ مورخین کے مطابق بروز سوموار آپ سیر کے لیے دریائے راوی کے پاس جاتے تھے اور ایک مرتبہ آپ وہاں گئے تو آپ کو ریگستان نظر آیا۔ آپ نے کشتی بان سے عرض کیا کہ یہاں اتار دیں۔ آپ نے تیر کمان سے تباہ آزمانا چاہا اور آپ نے چند تیر ایک نشانے پر چلائے اور اپنے مریدوں سے فرمایا، اے دوست، اگر دوست اپنی طرف بلائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مریدین نے کہا کہ اگر دوست با ارادہ ملاقات بلائے تو ضرور جانا چاہیے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی نماز جنازہ پر تمام اولیاء کرام تشریف لائے اور پھر دریا کے پار آپ کی پسندیدہ جگہ پر دفنایا گیا۔ حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کی وفات کو تقریباً 1 سال ہی گزرا تھا کہ مادھو کو الہام ہوا کہ حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ نے حکم دیا ہے کہ اب لاہور سے ہندوستان جاؤ اور راجہ مان سنگھ کی دوبارہ نوکری کرو۔ مادھو نے حکم کی تعمیل کی اور راجہ مان سنگھ کی نوکری کرنے ہندوستان پہنچے۔ راجہ مان سنگھ کو بتایا کہ وہ بحکم مرشد حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کے یہاں نوکری کرنے آئے ہیں اور 12 برس بعد واپسی کا حکم ہے۔ جب حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے 12 سال کا عرصہ ہوا تو راجہ مان سنگھ بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، تو مادھو نے واپس آنے کا ارادہ کیا۔ ادھر دریائے راوی میں سیلاب آیا اور پانی حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کے مزار تک پہنچ گیا۔ دوستوں نے قبر کشائی کی تو درمیان سے قبر خالی نکلی۔ دوست پریشانی کے عالم میں واپس ہو لیے تو اچانک قبر سے ایک نور کا آسمان نظر آیا۔ مریدوں کو حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کی آواز سنائی دی، اللہ کے کرم اور مہربانی سے میں صورت گلدستہ بن گیا اور یہ گلدستہ ہماری لاش ہے، اس کو کوئی نہ سونگھے اور یہ راز ہے، اسے افشا نہ کیا جائے، اس کو یہاں سے جلد لے جاؤ اور باپو پورا موجودہ باغبان پورا میں دفن کر دو، اور جس کو مجھے دیکھنے کی چاہ ہو وہ مادھو کو دیکھے، اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 13 سال ہوئے تو مادھو حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کے مزار پر سجادہ نشیں ہوئے۔ مادھو حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کے ہم شکل تھے اور لوگ کہتے تھے کہ حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ 1446 میں مادھو بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور انہیں حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت شاہ حسین رحمتہ علیہ کا سالانہ عرس مارچ کے پہلے ہفتے نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ یہ عرس میلہ چراغاں کے نام سے مشہور ہے کیونکہ رات کو چراغ جلائے جاتے ہیں جس میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین شرکت کرتے ہیں۔ صاحب تیری بندیاں
साहिब तेरी बंदियां मंदियां के चंगियां मंदियां के चंगियां। अभी आपने हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम देखा, शाह हुसैन का रूहानी सफ़र। आवाज़ सादिया शरोज़ मिर्ज़ा, तहरीर मिर्ज़ा वहीद बेग, प्रोड्यूसर काशिफ गौरी, डायरेक्टर मंजीत सिंह। आप ये खुसूसी प्रोग्राम देख रहे थे न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन यूके और कलगरी कनाडा में। हमारी वेबसाइट पर भी आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं www.ujalapunjab.com।